السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 23 کی تلاوت کریں گے۔ حسب سابق اس کے بعد رکوع کے شروع آیات کے قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کے رکوع نمبر 23 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ إلا طريق جهنم
خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 23 کی تلاوت سن رہے تھے. ابھی ہم اس رکوع کے شروع کے آیات کے قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے اِنَّا نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی، اور یہاں جو چھوٹا مد ہے، مد منفصل اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے. اوحینا، یہاں پہ بھی نون کے اوپر مد ہے، اس کو بھی مد منفصل کہیں گے، اس کو بھی کسی قدر ہم لمبا پڑھیں گے. اس کے بعد الیکا کما، ادھر بھی مد منفصل ہے، اس کو بھی ہم لمبا پڑھیں گے. اوحینا، یا نون پہ بھی جو ہے نا مد منفصل ہے، اس کو بھی لمبا پڑھیں گے. الی نوح و، یا یہاں جو ہا کے نیچے تنوین ہے، اس کا ادغام واو میں ہوا ہے، تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی. اس کے بعد والنبیین، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی. اس کے بعد من بعدی، یہاں پہ قاعدہ قلب لاگو ہوگا، یعنی نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. من بعدی، جب یہ قلب کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوتی ہے. آخر پر یہاں پہ وقف کی علامت جیم آئی ہے، تو ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا من بعدی.
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ دونوں جگہ مد منفصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے. ابرا با ساکن ہوا ہے، قلقلہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ با کو ادا کریں گے. ابرا را کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو قاعدے کے مطابق را پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر ادا کرتے ہیں، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. اس کے بعد وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے، پر ادا کریں گے. وَيَعْقُوبَ یہ بھی حروف پر میں سے ہے، اس کو پر ادا کریں گے. وَالْأَسْبَاطِ طابی یہ بھی حروف پر میں سے ہے، اس کو ہم پر ادا کریں گے. وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ علامت وقف جیم ہے، تو نون کو ہم نے ساکن کر دیا. قاعدہ وقف کے مطابق جب ساکن کرتے ہیں اس سے پہلے اگر حرف مد ہے تو اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے. اس کے بعد وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا زا کو کسی قدر سختی کے ساتھ ہم پڑھیں گے. زا را کو ہم علامت وقف آیت ہے تو را پر ہم نے وقف کیا. را پر چونکہ دو زبر ہیں، قاعدہ وقف کے مطابق اگر دو زبر ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، تو ہم نے پڑھا زبورا. تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.